لیکن داتا صاحب کی آپ پوری کتاب از اول تا آخر دیکھ لیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 4 دفعہ انہیں پتھر مارے گئے، قاتلانہ حملہ ہوا، یہ لکھا ہے کہ داتا صاحب نے بڑی تکلیف سہی، یہ لکھا ہے کہ لوگوں نے غیر جو تھے وہ ان کے مذہب پر اعتراض کرتے تھے، اور زیادہ بات نہیں کرنی ہے، غیر تو معاذ اللہ دین پر اعتراض کرتے تھے، اور جو اپنے تھے نا وہ یہ کہتے تھے مسجد تو بناتا ہے پر قبلہ سیدھا نہیں کرتا، اپنوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو دونوں سمت ان کو تکلیف تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہیں حاسد، ایک طرف دین کے دشمن ہوتے، ایک طرف حسد کرنے والے ہوتے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن کہیں وہ تلخ نظر نہیں آتے، کہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مزاج میں تلخی آ گئی ہے تو وہ جب لکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہلکی سی تلوار بھی ان کے ساتھ ہے، ایسا نہیں۔ اس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے پر پانی سے نکلتی ہے تو اس کے پروں پر ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہوتا، وہ لڑائیاں لڑتے رہتے تھے پر جب دین پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو پھر محمد مصطفیٰ کے نوکر بن کے بیٹھتے تھے، اور بڑی شستہ تعلیمات اس زمانے میں انہوں نے امت کو دی، اور ایک جد و جہد کے ماحول میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ باہر کی تلخیاں گھر لے آتے ہیں یا گھر کی تلخیاں باہر لے جاتے ہیں، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، کہ روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے تھے، بلا وجہ بات کوئی اور ہوتی ہے اور غصہ کہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور پھر آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا ملنگوں کا ماحول، یہ ملنگ اصل میں بزدل لوگ ہوتے ہیں، راز ہو گیا کوئی گل نہیں ہو جو تھی اجازت ہے، یہ بزدل ہے، جو ملنگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں، ان سے حقوق نہیں ادا ہوتے، ان سے میدانوں میں لڑا نہیں جاتا، ان سے بال بچوں کے خرچے نہیں برداشت ہوتے تو ملنگ بن جاتے ہیں، یہ بزدل ہیں۔ اگر یہ بزدل نہ ہوتے، اور ایک بات یاد رکھنا ہمارے صوفیاء نے، ایک ہے کوئی شخص ویسے مجذوب ہو گیا اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو بنے ہوئے ملنگ کی بات کر رہا ہوں، آرٹیفیشل ملنگ کی بات کر رہا ہوں۔ نوٹ کا اسے پتہ ہے، نوٹ کا اسے صحیح پتہ ہے کہ 5000 والا کون سا ہے اور 20 والا کون سا ہے، لیکن نماز کا اسے پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام تو اس چیز سپورٹ نہیں کرتا نا کہ آپ کا یہ رویہ ہو۔ ہمارے صوفیاء نے ایک بحث کی ہے، یہ تصوف کے درجات ہیں، ملنگ ہونا، مجذوب ہونا، اور پھر مسند پر بیٹھ کر تعلیم و تربیت کرنا، تو ان میں سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ تو امام شورانی بہت سارے دلائل قائم کرنے کے بعد اور دونوں طرف کی دلیلیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اونچا درجہ وہی ہے جو کام مدینے والے رسول نے کر کے دکھایا۔ سرکار نے بیٹھ کر تعلیم و تربیت فرمائی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حضور نے بیان کیا ہے، گھر کی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کیا ہے، لوگوں کو حقوق بتائے ہیں، بچوں کے، بیوی کے، اولاد کے، ماں باپ کے، پڑوسی کے۔ تو فرماتے ہیں اصل طریقت اور تصوف وہی ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے کر کے ہمیں بتایا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ تعلیم و تربیت کا ماحول، یہ مست ہو جانا، سما پر بھی آپ نے لکھا ہے کتاب کے آخر میں، آپ نے کہا ہے یہ، اور سما صرف آپ قوالی کو نہ سمجھ لیجیے جو آپ سن رہے تھے نا، یہ بھی سما ہی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھے اشعار اچھی آواز میں سننا، اسی کو محفل سما کہتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اور میرا ایک اور بھی شکوہ بڑا پرانا پھر کہہ دیتا ہوں، میرے خیال میں نعت پڑھنے والے ہیں، اب تو نعت سننے والا کوئی نہیں ملتا۔ اب جو بندہ کلام کے مد و جزر سے آگاہ ہو، جو اس کو سمجھتا ہو، جسے پتہ ہو کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ روزمرہ بھی ہے کہ نہیں، ایسے تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ تعلیم و تربیت کا، آپ بڑے اچھے شعر سنیں، یہ جو اچھا شعر ہوتا ہے یہ انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ تو داتا کان بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیمات دی، آپ نے تربیت فرمائی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو معیار ہے تعلیم کا، تربیت کا، فیضان کا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں 15-20 لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ بڑے مہینوں سے وہی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی معرفت کی بات سنا دی، تو یہ کوئی کمال نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علم سے شروع فرمائی ہے، اور سب سے پہلے آیت وہ لکھی ہے جو میں نے تلاوت کی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو عالم ہیں. یہ آیت آپ نے لکھی ہے سب سے پہلے. اور پھر اس کی تشریح کے اندر جاتے ہیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ علم بہت بڑا ہے اور انسان کی عمر تھوڑی ہے، لہذا اسے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک ہمیشہ سیکھتا ہی رہے. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تم نے کس سے سیکھنا ہے؟ تو 3 طبقات کا آپ نے ذکر فرمایا کشف الماجوب کے اندر. ایک تو آپ نے ذکر فرمایا غافل علماء کا، اور پھر دوسرا ذکر فرمایا مکار فقراء کا، اور تیسرا ذکر فرمایا جاہل صوفیاء کا. ظلم یہ ہے کہ جن طبقات کی انہوں نے مذمت کی ہے وہی ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ اچھے اچھے لوگ بھی جاتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی جاتے ہیں. پہلی بات آپ کہتے ہیں کہ غافل علماء سے بچو، غافل علماء سے. تو میں وہ ساری تفصیل تو عرض نہیں کر سکتا، نہ اتنا وقت ہے. تو آپ سے کسی نے پوچھا غافل عالم ہوتا کون ہے، تو آپ فرمانے لگے تمہیں سمجھ آ جائے گی جس کی توجہ دنیا کی طرف ہے، مال کی طرف ہے، وہ عالم تو ہے پر غافل ہے. اور جس کی توجہ اللہ کی رضا کی طرف ہے وہ عالم بھی ہے اور عابد بھی ہے اور زاہد بھی ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہے. میرے ارشاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اگر بے عمل ہونا اور بہت زیادہ بے عمل ہو تو اس کی صحبت سے بچنا چاہیے. تو میں نے ایک دفعہ گزارش کی، میں نے کہا حضرت جی باقی عالم بے عمل ہو تو صحبت سے بچنا چاہیے، تو وجہ؟ تو آپ فرمانے لگے جب پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہوتا ہے نا تو وہ نیرا بے عمل نہیں ہوتا، وہ اپنی بے عملی پر دلائل بھی دیتا ہے. تو وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا کہ اس کی فلانی وجہ ہے، کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا. کوئی نہیں سمجھ رہی آپ کو بات؟ پڑھے لکھے لوگ غلط کام بھی کریں تو اس پر بھی دلیلیں دیتے ہیں، پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں عالم اگر بے عمل یا بد عمل ہو تو اس لیے بچنا چاہیے کہ وہ الٹا بد عملی کا رواج کرے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ یہ وجہ ہے. اور دوسرا مکار فقراء، مکار. اور داتا صاحب فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ توجہ کرنا میری بات پر. فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان کی تعریف کرو تو راضی ہو جاتے ہیں، اور تم ان کی توہین کرو یا معاذ اللہ توہین کسی نے کیا کرنی ہوتی ہے، صرف اتنی بات کی تعریف نہ کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں. آپ چلے جائیں کسی آستانے پہ، ایک نقیب محفل آیا تو اس نے جتنے القاب اسے یاد تھے وہ سارے اس نے پڑھ دیے بیچارے. اور اس کے بعد خطیب آیا ہے تو اس نے آتے ہی کہا کہ میں تو اس گھر کا نوکر ہوں، حالانکہ اسے قسم اٹھائی جائے تو کبھی نہ یہ بات مانی. اور اس کے بعد 2-4 نعت کھائیں اللہ ماشاء اللہ، تو انہوں نے بھی پوری اس کی چاپلوسی کر دی اور باہر جا کے وہ گیتیں کر رہے ہیں یہ. اور داتا صاحب نے پھر گنوایا ہے، فرمایا صوفیاء میں تو ایک طبقہ رہا ہے جو ملامتی ہے، جو کہتا ہے ہماری تعریف نہ کرو، ہماری مذمت کرو. اس کا ذکر قرآن مجید نے کہا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. فرمایا اللہ کے کچھ بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب وہ صحیح بات کرتے ہیں تو لوگ انہیں برا کہتے ہیں، لیکن فرمایا وہ کسی برا کہنے والے کی پرواہ، وہ کسی کی پرواہ، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. فرمایا ذالک فضل اللہ، اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور سب کو نہیں ملتا. یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. پھر آپ نے بات کی حضرت باجید بستامی کی. آپ فرماتے ہیں حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بستان کے بازار سے گزر رہا تھا تو لوگ دکانوں سے اٹھ کے آتے تھے. میری طرح کے بندے بڑی غلط فہمی کا شکار، آپ یقین کریں بڑی غلط ہے. ہمیں لوگ بڑا کچھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ دیکھو نا آپ تو کہیں جائیں تو راستہ ہی نہیں ملتا، راشی ہو جاتا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ عوامی مقبولیت ہے، دعا کرو رب اپنی بارگاہ میں بھی مقبول پھر تو بات بن جائے گی. لیکن اگر یہاں بڑی شہرت ہوئی اور صبح قیامت معاذ اللہ رسوا کر دی تو پھر 6 مانا جاتا ہے. تو بھائی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمیں. ہم کہتے ہیں اپنی نجی محفل میں کہ فلانا بندہ اس لیے بلاتا ہے کہ اس کا مجمع بڑا ہو جائے، یہ غلط فہمیاں ہمیں رہتی ہیں. تو حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ گزر رہے ہیں بستان کے بازار سے تو داتا دانی بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ لوگ دکانیں چھوڑ کے آنے لگے. گاہک کہہ رہا سودا دو تو وہ کہہ رہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے حضرت باجید کو سلوٹ کر دیا. اگرچہ اس پذیرائی کے پیچھے بھی رب کی بہت بڑی رضا ہوتی ہے.
لیکن انسان کو تو غلط فہمی کا شکار نہیں نہ ہونا چاہیے. تو لوگ بڑے آ رہے تھے تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ بادشاہ بھی آ جائے نا کبھی تو اس طرح لوگ دکانیں نہیں چھوڑ کے آئیں گے. میرے اندر سے رمضان کا مہینہ تھا تو میرے اندر سے نا آواز آئی کہ تو جتنا آج مقبول ہے اتنا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اتنی شہرت. تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا نفس مجھے دھوکہ دے رہا ہے. تو پھر میں نے ملامت کی طرف بڑھنا مناسب سمجھا. رمضان کا مہینہ تھا، جگہ جگہ کھجوریں لگی ہوئی تھی اور زمانہ ملنے آ رہا تھا. حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں میں ریڑھی پہ کھڑا ہوا، کھائی نہیں کھجور پر اٹھا کے میں نے منہ میں رکھ لی. لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی ولی ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، یہ بھی کوئی ولی. لوگ بھی تو 1 منٹ ہی لگاتے ہیں. وہ تیری آنکھ کو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. تو فرماتے ہیں لوگ چونکہ تعریفیں کر رہے تھے تو میرا ذہن کچھ اور بن گیا تھا. اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتے بس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کھجور کھائی تو وہ تعریفیں کر رہے تھے. وہ کہنے لگے یار چھوڑو، غلط فہمی میں تھے. کہتے دنیا ہٹ گئی، لیکن جا کے جب میں نے زور کی نماز پڑھی تو جو مزہ سجدے میں آیا. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کشف الماجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ تو کہاں ملتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا. یار یہ سکھی بندہ تو بیت اللہ شریف جا کے نہیں روتا، یہ تو مدینے جا کے نہیں روتے. اور جو امیر بندے ہوتے ہیں وہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے مہینے میں نے دوبارہ آنا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے جو کمیٹی ڈال کے جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. وہ تو پھر مسجد نبی کے دروازوں سے بھی لپٹ کے روتا ہے. اور جس کی بیٹی تکلیف میں ہوتی ہے وہ تو خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ کے روتا ہے نہ بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ تاریخ کے چکر میں نہ پڑو، اس سے باہر نکلو. لوگوں میں پذیرائی ہو بھی گئی تو کیا ہوا. ایک جگہ پہ میں حاضر ہوا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آج اس طرح کی تقریر کرنا بندے راضی ہو جائے. میں کہیں جی نہ کرنا جتنا اللہ راضی ہو جائے. بندوں کا کیا ہے، سارے تو راضی ہو ہی نہیں سکتے. کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ پیر کے کپڑے پھٹے پرانے ہونے چاہیے. اب کیسے پھٹے پرانے پہنے جب اللہ نے صحیح دیے ہوئے ہیں. اور کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کا بڑا اعلیٰ قسم کا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے تو پھر پیر جچتا ہے. تو میں نے کہا کیسے پورے اتریں گے، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہے. اور تیسرا پھر فرماتے ہیں غافل صوفیاء سے بھی بچو. حضور یہ غافل صوفی کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جو حالات دیکھ کے پیر بن گئے، کسی سے تربیت نہیں لی اس نے، بیٹھک ڈال کے بیٹھ گیا. اسے پتہ ہے کہ آج کل لوگوں کو جن بڑے ہوتے ہیں تو اس نے وہ بیماریاں بھی بورڈ پہ لکھ دی ہیں جو ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی، وہ والی بھی اس نے بورڈ پہ لکھ دی. اس طرح کا ماحول ہے. یعنی عجیب منظر ہے نا، بندہ روٹیاں مانگ رہا ہے دروازہ اور قسمت کا حال بتا رہا ہے. اپنی اس کی اتنی خراب ہے بیچارے کی کہ اسے مانگ کے کھانا پڑتا ہے اور لوگ اس سے بھی قسمت کا حال پوچھنے کے. پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کثرت کلام سے بچو، زیادہ باتیں تمہارا وقار خراب کر دیں. داتا صاحب فرماتے ہیں بولنا نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اور عجیب مثال دی ہے داتا صاحب نے، عجیب مثال. اور میں آپ یقین کریں میری تو بڑی تربیت ہوئی اس کو پڑھ کے. داتا صاحب فرماتے ہیں جس طرح لوگوں کو شراب کا نشہ ہے نا، اس طرح بولنے کا بھی نشہ ہے کہ نہیں؟ ویسے یہ بڑا سیاح بندہ بھی بات کر رہا ہو تو بندے بیچ میں کہیں گے جی قطع کلامی معاف، پہلے میری سن لیں. تو میں کہتا ہوں ہم نے تو ابھی معاف کیا ہی نہیں اور آپ نے بات شروع بھی کر دی ہے. آپ گن پوائنٹ پہ معافی لیں گے؟ آپ نے کہا قطع کلامی، تو بھئی آپ ہم سے پوچھ لیں کہ ہم نے معاف کیا کہ نہیں کیا. آپ نے خود ہی معافی مانگ لی، خود ہی آگے چلے گئے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کا جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ان کی زبان کا ہے. ہم صحیح باتیں نہیں کرتے، وہ تکلیف دیتے، وہ لوگوں کو اذیت میں مبتلا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ سبحان اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے.
दाता साहब ने पूरा बाप बांधा है, कह लो बात कह रहने दो। दाता साहब कहते हैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। अल्लाह करे आपको समझ। इधर देखो कुरान मजीद की आयत लिखी है, कुरान ने तारीफ की सहाबा की, काला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से लिपट लिपट के सवाल नहीं। कभी भी देखो फाके में इज्जत है, हाथ फैलाने में जिल्लत। कभी अब जवानों से कहता हूँ खुदारा ये छोड़ दें, सहारे तलाश करने छोड़ दें कि फलाने सेठ की मैं थोड़ी चापलूसी करूंगा तो शायद मुझे ऊंचा ले जाए। छोड़ दें ये काम कि मेरा वो इंग्लैंड वाला मामू राजी हो गया तो बड़ी बात हो गई। छोड़ दें, ये लोग तबाह हो गए, हमें खुशामदे करनी पड़ी। अपनी जिंदगी में ना खुददारी, इज्जत नफ्स, दाता साहब ने बाप बांधा है, पूरा बाप। और एक ऐसी अजीब बात लिखी है जिस पर वज्द होता है। दाता साहब कहते हैं अबू मुस्लिम मरूजी एक बादशाह गुजरा, उसका जमाना था, तो एक दरवेश को ना, तवज्जो है ना मेरी बात, आपको पता मैं ज़्यादा तस्वीरें पसंद नहीं करता और ज़्यादा मोबाइल भी पसंद नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि चलो आज डायरेक्ट की बात हो जाए आप हज़रात। मैंने जिसने मोबाइल बनाया था उसने कब कहा था कि हर वक्त हाथ में रखना, ज़रूरी उसने कहा था, उसने तो कहा था इसे फ़ोन आए तो सुन लेना, कोई ज़रूरी काम हो तो कर लेना, लेकिन हमने तो पता नहीं कितना इसको ज़रूरी समझ लिया। तो बड़ा मेहरबानी, खास गौर करें, बड़ी खास बात आपको खिदमत में अर्ज़ करता हूं। दादा साहब कहते हैं कि अबू मुस्लिम बादशाह था, तो किसी फकीर को, दरवेश को ना, किसी झूठे चोरी के झूठे मुकदमे में जेल में बंद कर दिया गया। झूठा मुकदमा चोरी का, बड़ी खास बात। आप यकीन करें कि जो निस्बत वाले लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि यहाँ मर मिटने को दिल करता है। यानी दरवेश अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, उसे चोरी के झूठे मुकदमे में बंद कर दिया। तो दाता साहब फरमाते हैं कि उस बादशाह की ख्वाब में ना, वली गौस तो तब नहीं, सिहाबी नहीं, कहते उस बादशाह की ख्वाब में खुद मदीने वाले रसूल तशरीफ लाए, खुद हुजूर तशरीफ लाए। सुने हुजूर तशरीफ लाए, सरकार खुद आए। क्यों लोगों के सामने हाथ फैला के अपनी आप कीमत थोड़ी करते हैं? देखो तो सही दरवेशों की, रब रसूल की नजर में कितनी कीमत। खुद सरकार तशरीफ लाए और हुजूर फरमाने लगे, सुनो, दाता साहब ने लिखा है, सरकार फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक दोस्त कैद कर दिया, उसने कोई चोरी नहीं की, झूठा मुकदमा, जा जाके उसे आजाद कर। बादशाह ने भी कोई पुलिस वाला नहीं भेजा, खुद उठा, न सर पे कपड़ा बांधा, न पैरों में जूते, दौड़ा गया, दौड़ा जाके जेल का दरवाजा अपने हाथों से खोला, दरवेश को बाहर निकाला और फिर उनके हाथ चूमे और फिर उनको जो उस वक्त खिदमत कर सकता था की, खाना खिलाया, पानी पिलाया। जब वो रुखसत होने लगे ना, अल्लाह करे समझ आ जाए और हमें खुददारी हमारे दिलों में पैदा हो जाए। और भाई गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, और जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। वो एक शायर कहीं बैठा था, तो अब डर भी लगता है ना, शायर भी कहीं नाराज ना हो जाए। तो कई शायर ऐसे होते हैं, उन पर रहम भी बड़ा होता है, बेचारे कितने कितने दिन मुंह नहीं धोते, बाल सारे नहीं। वो बेचारा बड़ी खस्ता हाली में कहीं बैठा था, सागर सिद्दीकी की तरह। तो को बंदा गुजरा तो 5 रुपए उसे दे गया, था खुददार। उसने आवाज दी, उसने कहा ये क्या है? कहने लगा आपको जरूरत होगी, आप गरीब हैं तो रख लें। तो उसने कहा इधर आ, आपने पैसे, और बड़ा कमाल बात कर दी। कहने लगा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा न हो। जहाँ मेरे रब रसूल हैं मुझे दे लेंगे, जब मुझे जरूरत होगी उनसे मांग लूंगा। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा न हो। तो दरवेश को कोठड़ी से निकाला, और जब वो बाहर निकल रहे थे तो बादशाह कहने लगा, बाबा कोई हुक्म हुआ तो बताना, कभी तो मेरे लायक खिदमत हुई तो बताना। तो बाबा जी ने रुख फेरा। मेरे दादा साहब फरमाते हैं, रुख फेर के बाबा कहने लगा, यार तुझे अभी भी समझ नहीं आई क्या हुआ? कहने लगे कि रात तुझे सोते को उठाएं और उठा के तुझे मेरी तरफ भगाएं, और फिर तू ना जूते पहनने के काबिल रहे, ना कपड़ा लेने की, और मेरा दरवाजा खुलवाएं। बता वो फिर मुझे किसी दुनियादार की हाजत रहने देते हैं? जाके मुझे दुनियादारों की जरूरत नहीं। वो
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تو داتا صاحب نے باپ بات، درویش اس کو کہتے ہیں کہ جس کو عمرہ بھی کوئی کرائے اور جس کو کھانا بھی کوئی کھلائے اور جس کو کوئی، آپ یقین کریں یہ بڑے بڑے معاملات ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوں، لیکن جو چیزیں تربیت میں ہیں، ماحول میں ہیں، وہ کرنی تو ہے نا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا آپ کو عمرے پہ بھیجنا ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیتا ہے اور میرے پاس اتنا بجٹ بھی ہو جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں، میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں جو لوگ تڑپتے ہیں بیچارے، آپ مجھ سے وہ لسٹ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ایسے ہیں جو صبح و شام دعائیں کرتے ہیں اور جو تڑپ کے کہتے ہیں کہ کرم کر دو ساڈے تے بھی حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ تو آپ ادھر توجہ کریں، اس طرف مزاج بنائیں اپنے آپ کو تھوڑا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر عزت نفس والا، فقیر وہ جو خوددار ہو۔ خود اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکان پہ تیل لینے چلے گئے نا، تو یہ میری طرح کا پیر صاحب کسی دکان پہ چلا جائے تو وہ کئی بار دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں کہ مفت لگا آ گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، آپ بڑے ایسے ہیں، ویسے پولیس والا بھی چلا جائے تو یہی ٹینشن ہوتی ہے، ناراض نہ ہو، میری طرح پھنسے ہیں آپ، پر اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دکان پہ تیل لینے گئے تو اس کو نا دکاندار کو بوتل دی سرسوں کے تیل کی بھر دو۔ اس نے بھائی جی تو اعلیٰ حضرت فرمانے نے کتنے پیسے، کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے حاجی میں آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے 5 دیے، فرمایا تو رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، میں 2 آنے ریٹ لگایا ہمارا، تو رکھ نا، میں 2 آنے کا نہیں بیچتا۔ ساتھ یاد رکھیں خودداری، اور یہ داتا صاحب کی تعلیم ہے، داتا صاحب کی۔ اور وہاں بڑے بڑے عجیب ہمیں قصے سننے کو ملتے ہیں، بڑی بڑی عجیب کیفیات اور بڑی بڑی محفل میں اور بڑی بڑی چاپلوسیاں، خدا را بچے۔ داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، میں بات جلدی سمیٹنے لگا ہوں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں زندگی میں احسار پیدا کرو، اپنی زندگی میں احسار پیدا کرو اور احسار لے کے آؤ، دوسروں کے لیے قربانی دو۔ اور بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھنے ہوئے گوشت کی بڑی خواہش تھی، مچھلی کی بڑی خواہش تھی، شدید بیمار تھے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، اگرچہ یہ اور کتابوں میں بھی روایت موجود ہے، لیکن کیونکہ بات آج داتا صاحب کی کرنی ہے، ان کی تعلیمات کی کرنی ہے، مجھے الحمدللہ داتا صاحب کی کرامتیں بھی آتی ہیں، میں سنا سکتا ہوں، لیکن وہ بات نہ سناؤں جو داتا صاحب بھی سنانا چاہتے ہیں اور لکھتے رہے، محنت کرتے رہے۔ تو میں نے کہا داتا صاحب کی تعلیمات پر کچھ بات ہو جائے۔ تو داتا خان بخش علی جویری فرماتے ہیں کہ بیمار تھے اور بڑے دنوں کے بعد بھنی ہوئی مچھلی ملی، دروازے پہ بھکاری آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے خادم سے کہا اسے دے دو، تو کہنے لگے حضور آپ کو بڑے دنوں کے بعد خواہش تھی، اسے میں پیسے دے دیتا ہوں، مچھلی آپ کھا لیں، اسے ضرور دینی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یار تو سمجھا نہیں، یہ جو تو نے مچھلی میرے لیے آج تیار کی ہے نا، اس کو تو نے بڑے اچھے طریقے سے پکایا ہے، یہ جب فقیر نے مانگی ہے تو مانا یہ ہے کہ رب نے اسے قبول کر لیا ہے۔ باہر ایک اور روایت لائے داتا صاحب بنی اسرائیل میں سے، فرماتے ہیں اللہ کا ایک بندہ پہاڑ کے اوپر عبادت کرتا تھا، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی، اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ پہاڑ نہ ہوتے تو لوگ سیدھے سیدھے تو چلتے رہتے ہیں، تو رب کریم ناراض ہو گئے۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے جا کے کہو کہ تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا بہتر بنایا، اس نے اعتراض کیا تو اسے کہو تیرا نام نہ آج سے گڑیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ پیغمبر نے خبر دی اس عابد کو کہ تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی صف سے نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے، اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے۔ تو وہ بندہ نا سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے۔ تو پیغمبر کہنے لگے پتہ انہیں بھی سارا ہے، لیکن پوچھنے لگے یہ تو عجیب حرکت کر رہا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیرا نام ولیوں کی صف سے نکال کے نافرمانوں کی صف میں درج ہو گیا اور تو سجدے میں گر گیا۔ کہنے لگے حضور آپ نے کہا نا کہ اللہ نے میرا نام لیا، تو میں تو اتنے جوگا ہی نہیں ہوں، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور مالک کہاں، اس نے کاٹ کے لکھا ہے، یعنی اس کی قلم کے نیچے میرا نام،
کمال ہو گئی، میں کہاں اور میرے رب کا قلم کہاں. پھر کہنے لگا آپ پیغام لے کے آئے تو ایک میرا بھی چھوٹا سا پیغام دے دیں. رب کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے لے جائیں گے تو بات کر. کہنے لگا اللہ کے حضور عرض کیجئے گا اللہ میں نے یہ جو کہا تھا نا پہاڑ نہ ہوتے تو تیری مخلوق صحیح چلتی، تیری مخلوق کی محبت میں کہا تھا. اے اللہ میرے لیے فیصلہ ہو گیا نا دوزخ کا تو مجھے تیرے بندوں سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے مجھے تیری بنائی ہوئی مخلوق سے. اے مالک اب اس طرح کر میرا وجود اتنا بڑا کر کہ دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں. میں نہیں چاہتا کہ جو تم نے اتنے سونے سونے بندے بنائے ہیں وہ جہنم میں جلیں. یہ میرا پیغام دیجیے گا. وہ نبی وہی کھڑے تھے کہ رب نے وہی فرمائی. اللہ نے فرمایا یہ تو اسے آزمانے کے لیے سارا کچھ کیا تھا. اسے کہو اگر تم میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو جا تجھے معاف بھی کیا، تجھے ولایت بھی واپس کی، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ہم سب کو جنت بھی عطا کر دوں. ہمارے اندر احساس سرے سے پیدا ہی نہیں ہے، سرے سے. اگرچہ میں نے باتیں داتا صاحب کی ساری لکھی ہوئی کرنی تھی پر ایک حدیث آ گئی سامنے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندہ ٹھہر جاتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر روایات کے مطابق 18 سال کی عمر تھی جب سرکار کا وصال ہو گیا، اور کم از کم 40 سال انہوں نے گزارے حضور کے بعد. آپ کو پتہ ہے نبی کی ازواج نکاح نہیں کر سکتی، اور پھر سیدہ عائشہ نے امت کو جو کچھ دیا ہے، دین کا بہت بڑا حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے احسان کی وجہ سے امت کے پاس ہے. سیدہ پاک نے نا چونکہ وہیں حضور ان کے حجرے میں آرام فرماتے تو ایک قبر میں سرکار آرام فرمائے، دوسری میں حضرت ابو بکر. ایک قبر کی جگہ اپنے لیے رکھ لی تھی، شاید اتنا بڑا کسی اور کو نفع نہ ملے. اور وہ باقاعدہ مالکہ تھی، سرکار نے وہ حجرہ انہیں دیا ہوا تھا. حضرت عمر کو زخم لگ گیا 26 ذی الحجہ کو. حضرت فاروق اعظم نے نصیحتیں کی، سمجھ گئے کہ اب میرا اللہ کے حضور حاضری کا وقت آیا. اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگے پتر ضد نہ کرنا، پردے کے پیچھے جا کے نا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو سلام کر دو، اور پتر ان سے کہنا کہ اماں جی ضد نہیں، لیکن میں نے نا زندگی مصطفیٰ کے دین کے مشن پہ گزار دی ہے، اور میں ابو بکر صدیق کا بھی وفادار رہا ہوں. اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حجرے میں جو ایک جگہ بچی ہے وہاں لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کے قدموں میں جگہ پانا چاہتا ہوں اگر اجازت دے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا اتنا بڑا احسار کون کرے گا، اتنی بڑی قربانی، اتنی اہم جگہ، اتنا بڑا احسار. لیکن کہتے جب میں گیا اور سیدہ پاک کی خدمت میں جا کے عرض کیا تو مجھے اور تو کچھ نہ آیا، پر پردے کے اندر سے ہچکیوں کی آواز آئی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کھول کے روئیں اور کہنے لگی عمر میں یہ جگہ کسی کو نہ دیتی، اور تو نے محبوب کے دین کی خدمت میں حد کر دی. جا لوگ بڑے بڑے احسار کرتے ہیں پر میں گنبد خضرا کی جگہ کا تیرے نام احسار کروں. ہماری زندگی میں احسار نام کی شے ہی کوئی نہیں، بچیوں بھی شے نہیں کسی کو دیتے. یہ سڑک پہ رستہ تو یار اگر ایک بندہ آپ کو بہت زیادہ ہارن دے رہا ہے تو اسے پاگل کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں مانتے کہ بیچارے کو کوئی جلدی ہوگی، گھر سے کوئی سخت فون آ گیا ہوگا، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسار کا مزاج بنائیں، تھوڑی قربانی، تھوڑا جذبہ، تھوڑا ضرب. میں اور نہیں کوئی بات کرتا، میں تو اس اسٹیج کا آدمی ہوں تو میں یہاں سے بڑا کچھ سیکھتا ہوں. میں محفلیں کرانے والوں کو بڑے مجبور لوگ سمجھتا ہوں، بڑے بیچارے. میری طرح کے پیر صاحب آ گئے اسٹیج پہ، وہ کہتے ہیں چھیتی کرو میں جانا ہے. ایک نعت کا ان کا پیار والا آیا ہوا، وہ کہتا ہے جی میرے دل پہ فون بڑے آ رہے ہیں میں بھی جانا ہوں. اور ایک اس محفل میں جو بڑا پارٹیسپیٹ کرنے والا وہ اپنا بندہ لے کے آ گیا، کہتے ہیں اس کی تلاوت کراؤ، اس نے بھی جانا ہے. تو وہ جس نے ذوق کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا وہ بڑی مشکل کا شکار ہے، وہ بڑا پریشان ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ گھبرائے ہوئے منتظمین کامتے آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی. اور کئی بڑے اعلیٰ اجتماع ہوتے ہیں تو وہ بند ہو گئے صرف اس لیے کہ ہم تھوڑا احسار نہیں کر سکتے، ہم تھوڑی قربانی نہیں دے سکتے. میں کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ مینج کریں چیزوں کو، چیزیں خراب ہوں ہی، اور اگر ایسا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں، اپنے مزاج کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں.
ہمارے مساجد کے اندر ایک بہترین عالم خدمت سر انجام دے رہا ہوتا ہے، زبردست سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور مسجد میں آنے والے 100 بندوں میں سے 2 بندوں کے معیار کو پورا نہیں اترتا۔ وہ 2 بندے یہ نہیں دیکھتے کہ چلو میری طبیعت سے میچ نہیں کرتا، دین کا کام تو کرتا ہے، وہ 2 بندے سارا زور لگا دیں گے اسے فارغ کرائیں گے۔ ہماری طبیعتوں میں حال ہے، یہی حال ہمارے گھروں میں ہے۔ ہم گھر کو معاذ اللہ دوزخ بنا لیں گے، لیکن اپنی ایک خواہش قربان کرنے کو تیار چھوڑ دیں، کچھ خواہشات کو آپ ماں باپ کی خاطر چھوڑ دیں، کچھ چیزیں بیوی چھوڑ دے اپنے شوہر کی خاطر، کچھ چیزیں چھوڑ دے شوہر اپنی بیوی کی خاطر، کچھ چیزوں کو سمجھ لیں، تھوڑا سا ماحول کو سمجھ لیں، اشار کریں۔ آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مشن مذہب ہے، مشن۔ میں رات کو جھنگ کے علاقے میں تھا تو سو نہیں سکا ڈھنگ سے، اپنی طبیعت کو زیادہ بحال نہیں پاتا، حالانکہ ان دوستوں کے ہاں گیا تھا، انہوں نے بہت بڑا بندوبست کیا تھا، شاید میرے گھر سے زیادہ اچھا بیڈ تھا، اچھا اے سی تھا، سب تھا، لیکن جو نیند اپنے بستر پہ آتی ہے وہ کسی اور جگہ آتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے بستر پر نیند مشکل سے آتی ہے تو غزنوی سے اپنا وطن چھوڑ کے لاہور آ کے بیٹھے۔ لاہور میں ڈیفینس آج بنا ہے، لاہور کے اندر اعلیٰ سوسائٹیز آج بنی ہیں، اور یہاں راوی کے کنارے پتے کھا کے گزارا کرنا اور یہاں بیٹھ جانا، یہ جی منظر ہے نا۔ اب بطور تبرک ایک کرامت بھی داتا صاحب کی عرض کر دیں۔ سبحان اللہ۔ رہنے دیتے ہیں، جمہوری ملک ہے، تھوڑے بندے بولے ہیں تو عام جمہوری ملک ہے نا، تو اس کے اندر اکثریت کی رائے پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور کچھ بڑے میرے سنگی مزیدار قسم کے ہیں، مجھے بھی ان سے پیار ہے، انہیں بھی مجھ سے پیار ہے، آتے بھی ہر محفل میں اور نیند بھی پوری کر کے جاتے ہیں، یہ بھی بڑی محبت کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتے ہوں کہ سکون بڑا ہے جو وہ سو ہی لیتے ہیں تھوڑی دیر، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا۔ داتا یہ کرامت ہے نا، اس کا آخری سٹیٹ ہوتا ہے، آخری اس کا درجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صداقت کے لیے، بالکل صداقت کے لیے، جب پھر بندے سیدھی انگلی سے نہ مانیں، دلائل ہی دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کتاب و سنت میں حضور کی تربیت ہی زیادہ ملے گی، معجزات کا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ زیادہ وسیع نہیں ہوتا، نہ اسے زیادہ وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ جو صالح فطرت لوگ ہوتے ہیں انہیں معجزے اور کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تو اچھی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی پھر کہنا پڑ ہی جاتا ہے کہ کسی کسی پکڑا کوار گندل ایسی اور بھی بوٹیاں جان رہی ہیں، کبھی کبھی پھر اس طرح بھی بندے کو آنا پڑ ہی جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ یہاں راوی کنارے آپ بیٹھے ہوتے تھے تو عصر کے بعد اکثر تشریف رکھتے تھے، تو ایک ہندو گزرتا تھا بت خانے کی طرف، تو روز وہ گزرتا، داتا صاحب بھی عصر کے بعد آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، ٹھنڈے پانی میں پیر کبھی رکھ لیتے، کبھی محبت کے ساتھ یہاں سے گزر اوقات ہوتا، تو روز اس وہ کسی کا خادم تھا، اسے روز جاتے دیکھتے، تو ایک دن بلا لیا، فرمانے لگے میاں یہاں روز جاتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں بت ہیں تو میرا جو آقا ہے نا وہ چوری بیچتا ہے بتوں کو کھلانے کے لیے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے تو انہوں نے کبھی کھائی ہے؟ سمجھ گا جی بت کھاتے تو نہیں ہیں، تو آپ فرمانے لگے کہ تو بڑا پاگل ہے، لے کے کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو کھاتا ہوں، لیکن وہ کھاتے تو نہیں نا۔ دیکھیں کتنا عجیب مذہب ہے کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہاتھوں سے نقش و نگار، ہاتھوں سے رنگ روغن کرتے ہیں، بعد میں اسی کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں۔ تو داتا صاحب ایک دن اسے کہنے لگے یار تو روز بڑی محنت کرتا ہے تو آج تیرے بت کو چوری کھلا ہی نہ دے۔ اس نے کہا جی کھلا دیں۔ آپ اس کے ساتھ چلے گئے تو سامنے رکھی جا کے پلیٹ چوری کی، تو بڑے بت سے فرمانے لگے یار یہ روز آتا ہے تو بات مانتا کیوں نہیں؟ کھا جانا، تو بہت ساری پلیٹ کھا گیا اور ساری۔ اب اللہ کا بندہ کرتا کیا ہے؟ جب وہ اس کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے مان جاؤ۔ وہ ہندو آپ کے سامنے سجدے میں گرنے لگا تو آپ فرمانے لگے نہیں، اگر تم مجھے مان گئے نا تو بیعت میں اپنی کرتا ہوں، جھکاتا رب کے سامنے ہوں اور کلمہ محمد عربی کا پڑھاتا ہوں۔ ہم کمال اپنا دکھائیں گے پر غلامی مصطفیٰ کی کرائیں گے۔ وہ چوری کھا گیا ساری،
اب جب اس نے جھکنا چاہا تو داتا صاحب نے کلمہ پڑھا دیا. وہ خالی برتن لے کے گیا تو کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا تو پکا ہو گیا تھا. تو جا کے اس نے گھر والوں سے کہا کہ یہ خالی برتن لے لو. ان کا چوری کدھر ہے؟ وہ کھا گیا. اس نے کہا تو نے خود کھائی ہے, وہ تو نہ چوری کھاتا. اب مسلمان ہو گیا تو اس نے چوٹ کی. اس نے کہا نہیں کھاتا تو پاگل ہو, بیچتے کیوں ہو؟ کیوں بیچتے ہو نہیں کھاتا تو؟ وہ کہنے لگا نہیں وہ نہیں کھا سکتا. اس نے کہا نہیں وہ نہیں کھا سکتا, دیوانہ ہو گیا تھا نا. تو دیوانوں کو دلیلیں نہیں چاہیے ہوتی, محبت چاہیے ہوتی ہے. دیوانہ ہو گیا تو کہنے لگا وہ نہیں کھاتا, پر اگر کوئی کھلانے والا ہو پھر وہ بت بھی کھا ہی جائے گا, بت بھی پھر کھا جاتا ہے. اس نے کہا چل ہمیں بھی دکھا کیسے کھایا. تو وہ جو اس کا مالک تھا ہندو, وہ 2-4 لوگ داتا صاحب کے پاس آ گئے, کہ انہوں نے کھلوائی ہے. داتا صاحب کہنے لگے میاں تم 2 آئے ہو, پھر کل 4 آ جاؤ گے, پرسوں 6 آ جاؤ گے, جتنے ہو سارے ہی آؤ. وہ ضرور نہیں سائڈ کو لگا, جتنے ہو نا سارے آ جاؤ کٹھے ہی دکھا دیتے ہیں بہت نے چوری کیسے کھائی. اب 6 کر کے تھوڑا ہم سے دکھایا جاتا ہے. آپ سمجھے اس بات کو سمجھے. یہ بہت سارے بندے اکیلے کرامت دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر تو سارے دن بندہ کرامتیں دکھاتا رہے. اللہ کے بندے اس طرح نہیں کرتے. وہ کبھی ہوتا ہے ایسے کہ صدور ہو گیا کسی شہر کا, میں سارے کٹھے آؤ تو میں کٹھے کو شہر دکھائیں. وہ 500-600 ہندو اس بستی کا جو تھا سارا ہی آ گیا, چوری لے آئے. داتا گنج بخش لیے لے گئے. بت خانے سے باہر نکلے تو 2 رکعتیں نماز پڑھی. لوگ کہتے ہیں ولی کے پاس کہاں سے طاقت آتی ہے, تو میں نے کہا مصلی طاقت دیتا ہے, سجدہ طاقت دیتا ہے, دعا ہتھیار ہے مومن. تو اے اللہ میں نے کوئی اپنی شان بڑھانے کے لیے کرامت نہیں دکھانی. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کسی کی کرامت ہوتی نہیں, اگر ہو جائے ویسے ہی تو فیس بک پہ آ جاتی ہے. کمپنی کی مشہوری کے لیے لوگ کہتے ہیں دوجیاں بھی دسی جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہنے لگے اللہ میں نے اپنے آپ کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے, تیرے محبوب کے دین کے غلبے کے لیے ان کو بلایا ہے, مہربانی فرما. دعا مانگی, پھر داتا صاحب آئے اور بت کے سامنے پراد رکھی چوری والی, اور فرمانے لگے بھائی یہ سارے دیکھنے ہیں, چل اس طرح کر کھا. تو سینکڑوں کا مجمع تھا جس نے دیکھا کہ بہت چوری کھانے لگا. اور جب ہندو لپکے نہ داتا صاحب کی طرف, کچے نظریات کے لوگ ہوتے ہیں تو جلدی لپکتے ہیں, اور انہی عقیدتوں کو لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں. جب وہ لپکے تو داتا صاحب فرمانے لگے نا بھائی تمہیں پتہ نہیں میں سجدے سے اٹھ کے آیا ہوں, تم ادھر نہ ہو. تو انہوں نے کہا یہ کمال کہاں سے آیا کہ بت نے آج چوری کھائی, ہماری تو نسلیں پوجا کر رہی ہیں, کبھی ہلے بھی نہیں. تو داتا صاحب فرمانے لگے یہ اس خدا کا کمال ہے جس نے محمد عربی کو اپنا رسول بنا کے بھیجا. لہٰذا انہوں نے کہا جی اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے کہ تم سب نے میرے رسول کا کلمہ پڑھنا. پوری کی پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تعلیمات, اخلاق, کردار اور کرامات کے ذریعے منظم, خوبصورت اور ایک بہترین مسجد داتا صاحب نے بنائی. مسجد واعظ و نصیحت کے سلسلے, تعلیم و تربیت کے سلسلے, بیت و ارشاد کے سلسلے, یہ خوبصورتیاں بنائیں. اپنے آپ کو مسجع مکفّع کرے, اپنے آپ کو میٹھا کرے, خوبصورت کرے. جو تھوڑی بہت فصل کے اندر جڑی بوٹیاں آ جائیں انہیں تلف کر دیا جاتا ہے, وہ گاتی ہیں کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی جڑی بوٹیاں کون سا ان کا بیج ڈالتا ہے. اسی طرح اخلاق میں بھی کچھ کمزوریاں انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن اچھا کسان وہی ہوتا ہے کہ جو جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا رہے اور جو اخلاقی رویے ہوں انہیں کھاد بھی ڈالتا رہے, پانی بھی ڈالتا رہے اور آبیاری بھی کرتا رہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات